بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس ثنا۔ میں کلاس 5 کے بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اوکے بیٹا، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پڑھائی، ٹھیک ہے؟ اب آپ اپنی بک کھولیں۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا، پچھلے ویک میں نے آپ کو پڑھایا تھا، جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا فاتح مکہ۔ صفحہ نمبر 11 پہ دیکھیں۔ فاتح مکہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاتح مکہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ یعنی مکہ کو فتح کرنے والے۔ تو مکہ کو فتح کرنے والے کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فتح کیا مکہ کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مکہ کے لوگ تو آپ کے خلاف تھے، وہ تو آپ کے دشمن تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ پھر کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا؟ تو اس چیپٹر میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ انہوں نے کس طرح مطلب اپنے سلوک سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے انہوں نے مکہ کو فتح کیا، یعنی اپنے صبر سے، برداشت سے۔ یعنی لوگوں نے آپ پر بہت آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ پر طرح طرح کے مظالم کیے، آپ کو اذیتیں دیں، ٹھیک ہے، مکہ کے لوگوں نے۔ لیکن آپ کیا رہے؟ آپ مستقل مزاج رہے، یعنی آپ اپنے اس پہ قائم رہے جو آپ نے جس تبلیغ کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، اس کے لیے آپ اس پہ قائم رہے، تب ہی آپ کو کامیابی ملی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا۔ تو یعنی میں نے آپ کو اس ریڈنگ میں جو تھا وہ بتایا تھا کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بھی برسائے، ٹھیک ہے، آپ کو گلیوں میں بھی گھسیٹا، آپ کے خاندان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، ٹھیک ہے، آپ کو مارا پیٹا، آپ کے خاندان والوں کو مارا پیٹا، انہیں گھاٹی میں رکھا، انہیں کتنے دن تک قید رکھا، ٹھیک ہے، انہیں کھانے پینے سے محروم رکھا، ٹھیک ہے، ان پہ کھانا پینا بند کر دیا، پانی بند کر دیا بالکل، اور آپ کو پتہ ہے بھوک اور پیاس سے وہ کتنے نڈھال ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا سامنا کیا اور صبر سے کام لیا، اور تبھی جا کے انہیں کامیابی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا تنگ کیا مکہ والوں نے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کس وجہ سے؟ آپ نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہجرت کی جائے، اور آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ آپ چلے گئے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے آپ کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی مطلب وہاں کے لوگوں نے آپ کو مدینہ میں بھی بہت زیادہ تنگ کیا۔ پھر جب آپ واپس آئے، یعنی مکہ واپس آ رہے تھے، تو تب کیا ہوا کہ وہاں کے جو لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ اب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں، اور وہ ان پر تو ہم نے بہت زیادہ تکلیفیں انہیں پہنچائی تھی، انہیں طرح طرح کی ان پر ظلم کیے تھے، اور اب وہ ہمارا ساتھ کیسے سلوک کریں گے، وہ ہمارا کیا حال کریں گے، یعنی اب تو وہ بہت غضبناک ہوں گے ہم پر، بہت زیادہ غصہ ہوں گے، اور وہ اب ہمیں مطلب نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم نے بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اب ان کی باری ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا۔ اب آپ آ جائیں نیکسٹ پیج پہ، صفحہ نمبر 15 پہ آ جائیں۔ یہ تھوڑی سی ریڈنگ رہ گئی ہے، اس کی میں آپ کو ریڈنگ کروا دیتی ہوں، پھر دوبارہ سے میں آپ کو ایک دفعہ اور سمجھا دوں گی، پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پڑھتے ہیں بچوں ہم یہاں سے، ٹھیک ہے۔ معافی پانے والوں میں ابو سفیان بھی شامل ہے، کہ وہی سفیان ہے جس کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں شریک رہا۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسے معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا؟ ابو سفیان جو تھا وہ بھی کافر تھا، اور اس نے کیا کیا کہ مطلب وہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس نے بہت زیادہ سازشیں کی تھیں مسلمانوں کے خلاف۔ اور اس کی بیوی نے کیا کام کیا تھا، ابھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو تھی، دربار رسالت میں شرمندہ کھڑی تھی۔ کیوں شرمندہ کھڑی تھی؟ اس لیے کہ اسے جنگ احد کا وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ جب اس کے حکم پر وحشی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ہندہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا۔ ہندہ ہی کے کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ آج وہ سوچ رہی ہے کہ کس منہ سے اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائے۔ بالآخر وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی یعنی ہندا جو تھی، اس نے کیا کام کیا، کس قدر اس نے غلط کام کیا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم مسلمان مطلب کوئی بھی مسلمان میں کہتی ہوں یا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کسی دوسرے بندے کا جگر نکال کر اس کو چبائے۔ استغفر اللہ، مطلب اس نے کس قدر گھنونی حرکت کی، کس قدر غلط کام کیا، جو کہ ہمیں سوچ کے بھی شرم آتی ہے۔ اور اس نے تو یہ کر گزری، اس نے کر دکھایا، اور وہ بھی ایک عورت ہو کر۔ آپ خود سوچیں کہ ایک عورت کا دل تو کتنا نرم ہوتا ہے، کتنا نازک ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ حرکت کی کہ اس نے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے چچا تھے یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کو شہید کروایا پہلے، اور پھر وحشی کے ذریعے اس نے مل کر ان کا جگر نکال کر اس کو چبایا۔ تو اس پہ بھی لیکن اتنی بڑی حرکت کرنے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، انہیں معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو اپنی معافی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوف کے مارے مکہ سے بھاگ گیا، کچھ عرصے چھپتا پھرا اور آخرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی جو کیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جس نے قتل کیا تھا، نعوذ باللہ، وہ وحشی جو تھا، اس کو اپنی معافی کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیں گے۔ یعنی اس نے جو حرکت کی تھی اس پہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے معاف کر دیں گے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کو ختم کروا دیں گے، لیکن اس نے مطلب وہ اتنا خوف اس پہ طاری تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا مکے سے، لیکن کچھ عرصے وہ چھپتا پھرتا رہا، اور اس کے بعد وہ آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیں۔ مکہ فتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفحہ پر تشریف فرما ہے۔ تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے باری باری بیعت لے رہے ہیں۔ آج اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور رفع درگزر کی بدولت مکہ ہی نہیں فتح کیا بلکہ اہل مکہ کے دل بھی فتح کر لیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مطلب کیا کیا کہ اتنی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکہ کو فتح کیا، اور وہ تو جو فتح کیا بلکہ ان وہاں کے لوگوں کے دل بھی فتح کر لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ کس طرح ہوا کہ صبر سے، برداشت سے کام لینے کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ کو نہ صرف فتح کیا بلکہ اس پوری دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ آج ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 کوسچن جو تھے وہ میں نے آپ کو ہوم ورک میں دیے تھے، امید ہے آپ نے کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ یعنی میں پھر بھی آپ کو ریپیٹ ایک دفعہ کروا دیتی ہوں کہ کافروں نے مسلمانوں پر کیا کیا مظالم کیے تھے۔ یعنی مظالم ظلم کی جمع ہے، ایک ظلم تو نہیں کیا تھا نا، بہت سارے ظلم کیے تھے، اس لیے انہوں نے مظالم لکھا ہے۔ تو کافروں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، انہیں گلیوں میں گھسیٹا، انہیں مارا پیٹا، ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا سا زیادہ شارٹ، زیادہ لانگ آپ نے نہیں لکھنے، شارٹ آپ نے مین جو بات ہے وہ بتانی ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 کوسچن ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مکے میں داخل ہوئے؟ تو یعنی پورے جوش و خروش سے مکے میں داخل ہوئے، 10,000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 3 کوسچن پہ آ جائیں آپ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر؟ فرمایا تھا کہ یہاں پہ آپ نے چیپٹرز میں دیا ہوا ہے، ہر کوسچن کا آنسر موجود ہے، آپ کو میں نے ریڈنگ کروا دی ہے، آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے، ہر مشکل لفظ بتا دیا ہے، آپ نے اس میں سے ریڈنگ کر کے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے کوسچنس کے آنسر ڈھونڈ کر آپ نے لکھنے ہیں۔ تو آپ کے پاس کوسچن نمبر 3 ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا؟ تو سو ایزی، بہت زیادہ آسان ہے، یہاں پر موجود ہوگا اس پیج پر، آپ نے لکھنا ہے اس میں سے ڈھونڈ کے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، بس آپ نے جسٹ اتنا ہی لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 کوسچن ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کفار کی کیا حالت تھی؟ یعنی فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے گئے تو وہاں پہ کفار مکہ جو تھے یعنی کافر جو تھے ان کی کیا حالت تھی؟ تو وہ کتنے زیادہ خوف سے سہمے ہوئے تھے، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ کتنے ڈرے ہوئے تھے، ان پہ ایک سکوت طاری تھی، ایک خاموشی طاری تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بس اتنا لکھنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سب لوگ جو تھے ان پہ خاموشی طاری تھی، ان کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، بس آپ اتنا ہی لکھتے ہیں، بس تو وہ کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا نمبر 5 ہے، کوسچن نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے سلوک کا کفار مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کہا کہ جاؤ آج تم آزاد ہو، تو اس پر لوگوں کی کیا حالت تھی؟ تو وہ بھی اسی پیج پہ موجود ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے اس پہ۔ تو وہ
خوف سے جو مرجھائے ہوئے خوفزدہ جو چہرے تھے وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے، اور ان کی زندگی میں ایک لہر جو دوڑ گئی، ایک نئی لہر دوڑ گئی، اور لوگوں کو اپنے کانوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دی ہے. یہ کویشچن نمبر 3، 4 اور 5 آپ نے اس طرح لکھنا ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ نے لکھنا ہے عنوان. کویشچن نمبر 1 تو آپ نے کر لیا ہے. اب آپ نے لکھنا ہے عنوان فتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا. اس طرح آپ نے کویشچن لکھ کر یہاں پر اس کا آنسر لکھنا ہے. پھر آپ نے نیچے فنش لائن لگا دینی ہے. اس کے بعد آپ اپنی مارجن لائن کا اور فنش لائن کا لازمی خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی کاپی تبھی خوبصورت لگے گی جب آپ مارجن لائن اس پہ ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 4 ہے آپ کا فتح مکہ کے موقع پر کفار کی کیا حالت تھی. تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا آنسر بھی کہ فتح مکہ کے موقع پر کفار کی جو حالت تھی وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ کویشچن نمبر 5 ہے آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے سلوک کا کفار مکہ پر کیا اثر ہوا. تو اس کا جو اثر ہوا تھا وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. تو سب آنسر جو ہیں آپ کی بک میں موجود ہیں، اور آپ لوگوں نے ریڈنگ بھی کر لی ہے، تو اب آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے بیٹا، اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے 2 کویشچنس رہ گئے ہیں، یعنی کویشچن نمبر 6 اینڈ 7 انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک میں آپ کے دوں گی. ابھی آپ نے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہاں تک کر لیں، یہ اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ آ جائیں. دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ نیچے کی 2 سطروں سے ایک ایک لفظ چن کر نئے الفاظ بنائے. یا آپ نے جو اس طرح کا کام ہے، یعنی خالی جگہ پر ہوتے ہیں، چوز دا بیسٹ آنسر ہوتے ہیں، یا اس طرح کوئی میچ دا کالم ہوتے ہیں، وہ آپ نے کاپی پہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے، آپ کو بک پہ اسپیس دی ہوتی ہے، آپ نے اسی میں یہ کام کرنا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پہ مثال کے طور پہ جیسے بے چینی، تو اب یہ بے الگ لفظ ہے اور چینی الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان دونوں کو ملا دینا. اسی طرح یہاں پر ہمیں کچھ لفظ دیے ہوئے ہم نے اس کو میچ کرنا ہے. جیسے کلمہ شہادت، بے چینی، پوچھ گچھ، کوہ صفا، یعنی کوہ کا مطلب پہاڑ اور صفا پہاڑ کا نام تھا. خانہ کعبہ، خانہ کعبہ آپ سب کو پتہ ہے. پناہ گاہ، جہاں پہ پناہ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے، یا آپ نے بک میں ہی کرنا ہے، آپ نے کاپی میں نہیں کرنا. میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ خالی جگہ پر چوز دا بیسٹ آنسر، ٹک کراس، اور یہ میچ دا کالم وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے بک پر کرنی ہے، کاپی پر نہیں کرنی. صرف آپ نے جسٹ الفاظ معنی اور کویشچن آنسر اور جملے جو ہیں وہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں ضمیر. ایسے الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں. جیسے وہ، آپ، میں، ہم، تمہارا وغیرہ. یعنی مثال کے طور پر انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے تھے، وہ خوف سے سہمے ہوئے تھے. کون؟ کفار مکہ تھے نا یہ لوگ. لیکن ہم بار بار ہر لائن میں تو کفار مکہ نہیں لکھیں گے، اس لیے ہم وہ، انہیں، آپ، تمہارا، میرا یہ والے لفظ یوز کرتے ہیں. جیسے اب فار ایگزامپل اس میں ضمیر اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ آپ کے بجائے بار بار اپنا نام لکھنے کے بجائے آپ نے آپ، میں، وہ، تمہارا، یہ آپ نے ایسے لفظ جو ہے یوز کرنے ہیں، اسے ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں. جیسے اب علی نماز پڑھتا ہے، علی اسکول جاتا ہے، علی اسکول بھی جاتا ہے، علی کھانا کھاتا ہے. اب ہم بار بار علی علی تو نہیں لکھیں گے نا. تو آپ نے اگر لکھا ہے کہ علی ایک اچھا بچہ ہے، وہ ہر روز اسکول جاتا ہے، وہ وقت پر کھانا کھاتا ہے، وہ وقت پر نماز پڑھتا ہے، تو اس میں دیکھیں وہ جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا آپ کا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو پھر اور بتاؤں گی.